अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं नाज शाह आपके साथ हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम किस तरह अपनी अदालत में मुजरिमों के साथ इंसाफ किया करते थे। फिर वो चाहे हवा हो, चाहे वो किसी भी दोस्त, साथी या रिश्तेदार का मामला हो, आप उसको पूरा इंसाफ दिलाया करते थे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने किस तरह एक बुढ़िया को हवा से इंसाफ दिलाया। कि बुढ़िया का दावा था कि हवा ने उसके साथ ज़्यादती की है, तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने हवा को अपनी अदालत में बुलाकर उस बुढ़िया को इंसाफ दिलाया। एक दिन यूँ हुआ कि एक बुढ़िया हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के गायबाना हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास अपना मामला लेकर आई और वो हज़रत दाऊद के सामने आकर कहने लगी कि ए खलीफा खुदा, मैं बुढ़िया हूँ और नहायत ही कमज़ोर और मोहताज भी हूँ। एक रोज़ मैं अपनी मेहनत मुशक्क़त करके अपने अहलो अय्याल के लिए दुख और मेहनत से एक आटा जो था वो अपने सर पर उठा कर ला रही थी। उसी वक्त हवा इतनी तेज़ चली कि मेरे सर पर जो आटा था, हवा वो सब उड़ा कर ले गई और मेरे बच्चे भूखे मरते हैं। ऐ खलीफा वक्त, आप इसका कुछ इंसाफ कर दीजिए। अगर मुमकिन हो तो हवा से मेरा आटा मुझे वापस दिलवा दीजिए। ये सुनकर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए बुढ़िया, हवा पर मेरा हुक्म नहीं चलता, उस पर मेरा जोर नहीं है, तो मैं तुझे हवा से कैसे इंसाफ दिला सकता हूँ? कैसे मैं हवा से कहूँ कि तेरा आटा तुझे वापस ला दे? लिहाजा मैं उसके बदले में अपनी तरफ से तुझे आटा देता हूँ, तो इसको ले जा। ये सुनकर बुढ़िया बहुत खुश हुई और वह हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से आटा लेकर उन्हें दुआएं देती हुई चलने लगी। जब बुढ़िया दरवाजे पर पहुंची तो बुढ़िया ने क्या देखा कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम वहाँ पर खड़े हैं। उन्होंने बुढ़िया को देखकर पूछा कि ए बुढ़िया माई, तू क्यों आई थी? तू क्या फरियाद करने आई थी या आटा मांगने आई थी? तो वो बुढ़िया कहने लगी, मैं तो फरियाद करने आई थी हवा के लिए कि हवा ने मेरा आटा उड़ा दिया। तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने ये इंसाफ किया कि मुझे अपनी तरफ से उन्होंने आटा दिलवा दिया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये क्या मामला हुआ? तब उसने बयान किया कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस बुढ़िया से कहा कि तुम जाओ, खलीफा खुदा से कहो कि ए अल्लाह के नबी, मैं तो हवा से बदला चाहती हूँ। मुझे आपसे आटा नहीं चाहिए, बल्कि हवा ने जो मेरा आटा उड़ाया है, आप उस हवा से मेरा बदला लेकर मुझे दीजिए। ये सुनकर बुढ़िया फिर वापस हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की अदालत में पहुंच गई और हज़रत दाऊद से जाकर कहने लगी कि मैं तो हवा से अपना बदला मांगती हूँ, आटा नहीं मांगती, क्योंकि हवा ने मेरा आटा उड़ाया है, लिहाजा मुझे आप हवा से बदला लेकर दीजिए। ये सुनकर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उस बुढ़िया से कहा कि ए बुढ़िया, तो मुझसे 10 मन आटा ले जा, पर हवा से मैं बदला नहीं ले सकता क्योंकि मेरी हुकूमत हवा पर नहीं चलती कि मैं इसको पकड़ कर मंगवाऊँ और मैं इससे तेरा इंतकाम ले लूँ। फिर बुढ़िया नाचार होकर 10 मन आटा लेकर खुशी से वापस जाने लगी। तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से जब वो रुखसत होकर दरवाज़े पर पहुँची तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस बुढ़िया से कहा कि ए बुढ़िया, तू क्यों बग़ैर फ़ैसले के जाती है? जाकर खलीफा खुदा से कहो कि मैं आटा नहीं चाहती हूँ, आप इसको फेर लीजिए, यानी अपना आटा वापस ले लीजिए और मेरा खुदारा कोई फ़ैसला कर दीजिए। ये सुनकर बुढ़िया वापस हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास आई और उनसे वही बातें जाकर कहने लगी कि जो कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बुढ़िया से कही थी। वो बातें सुनकर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उस बुढ़िया से पूछा कि तुझे ये बातें किसने कही हैं? वो बेवा कहने लगी कि ये बातें मुझे दरवाज़े पर खड़े हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बताई हैं।
پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بلایا اور کہنے لگے کہ اے بیٹے، میں ہوا کی تجویز کیسے کروں؟ ہوا کی پکڑ میں کیسے کر سکتا ہوں؟ اس پر تو میری حکومت نہیں ہے اور نہ ہی ہوا کسی کے قابو میں آ سکتی ہے۔ تم بتاؤ کہ میں اس کو کیا کر سکتا ہوں؟ ہاں، میں ایسا ضرور کر سکتا کہ اگر ہوا انسان کی شکل میں مجسم ہوتی تو میں اس کو پکڑ کر بلواتا اور بڑھیا کو انصاف ضرور دلاتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اے ابا جان، ہوا کو پکڑ کے حاضر کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ ہوا کو پکڑنے کے لیے آپ کی دعا ہی کافی ہے۔ آپ خدا را اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے اور اللہ تعالیٰ آپ کی دعا ضرور سنیں گے اور ہوا کو آپ کے سامنے لا کھڑا کریں گے۔ لہٰذا حضرت سلیمان علیہ السلام کے مشورے پر حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی اور اللہ کے حکم سے دعا انسان کی شکل میں حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے حاضر ہو گئی اور کہنے لگے کہ میں ڈرتا ہوں کہ قیامت کو خدا کے پاس مواخذہ نہ ہو۔ اگر وہ آپ سے انصاف کا مطالبہ اور شکوہ کرے اور وہ انصاف طلب کرے تو آپ اس کو کیا جواب دیں گی؟ یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام نے حضرت داؤد علیہ السلام سے کہا کہ اگر آپ اپنی عدالت میں انصاف نہ کر سکیں گے تو جب اللہ کے سامنے کل قیامت کے روز آپ پیش ہوں گے تو آپ اپنے انصاف کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے؟ یہ بات سن کر حضرت داؤد علیہ السلام نے خدا کی بارگاہ میں دعا مانگی اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کے ساتھ آمین کہا۔ اسی وقت اللہ کے حکم سے ہوا بصورت شخص ہو کر حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے حاضر ہو گئی۔ تب بڑھیا نے ہوا سے اپنے آٹے کا دعویٰ کیا اور ہوا نے اس کا یہ جواب دیا کہ اے اللہ کے نبی، میں نے جو کیا تھا وہ اللہ کے حکم سے کیا تھا، یعنی اس بڑھیا کا آٹا جو میں نے اڑایا تو اس میں اللہ کا حکم تھا کہ میں اس کے سر سے وہ آٹا اڑا دوں۔ یہ سن کر حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ وہ کیا حکم تھا کہ جو اللہ نے تجھے دیا وہ میرے سامنے بیان کرو۔ تو ہوا کہنے لگی کہ یا نبی اللہ، کے دریا میں اس قوم کی کشتی تھی اور اس کشتی میں ایک سوراخ ہو گیا تھا اور قریب تھا کہ وہ کشتی ڈوب جاتی اور دریا کے سیلاب گرداب میں آ پڑتی۔ اس قوم نے اللہ تعالیٰ کی نظر مانی، اللہ تعالیٰ سے التجائیں کی اور انہوں نے مل کر اللہ سے دعا کی کہ اگر اللہ تعالیٰ کشتی کو اس گرداب سے بچا لے گا تو اس کشتی کا سارا مال وہ اللہ کی راہ میں فقیروں اور محتاجوں میں تقسیم کر دیں گے۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے ہوا کو حکم دیا کہ تو اڑ کے جا اور اس بڑھیا کا آٹا لے کر اس کشتی کے سوراخ پر گرا دے تو اس کشتی کی سوراخ بند ہو جائے گی اور اس طرح یہ کشتی ڈوبنے سے بچ جائے گی۔ اور چند روز کے بعد جب وہ کشتی کنارے پر آ لگی اور اس آٹے سے اس کی سوراخ بند ہو گئی اور تمام مسافر بحفاظت جب کنارے پر آ لگے تو حضرت داؤد علیہ السلام کے سب مال نظر کا کشتی سے منگوا کر آدھا فقیروں اور آدھا محتاجوں کو دے دیا اور آدھا مال اس بڑھیا عورت کو دیا کہ جس کے آٹے سے اس کشتی کا سوراخ ہوا نے بند کیا تھا۔ ایک روز حضرت داؤد علیہ السلام نے اس بڑھیا بیوہ سے پوچھا کہ تم نے خدا کی کیا اطاعت اور بندگی کی تھی؟ تو نے ایسا کیا اچھا عمل کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھ کو اتنا مال عطا فرمایا؟ وہ بڑھیا کہنے لگی میں نے خدا کی بندگی نہیں کی تھی، مگر ایک دن کا ذکر ہے کہ ایک فقیر بھوکا محتاج پیاسا میرے در پر آیا اور اس نے مجھ سے آ کر کھانے کا سوال کیا۔ اس وقت میرے پاس صرف ایک روٹی تھی، چنانچہ میں نے وہ روٹی اس فقیر کے حوالے کر دی اور اس فقیر نے اس روٹی کو کھا کر پھر مجھ سے کہا کہ میں بہت بھوکا ہوں اور مجھے اور زیادہ روٹی چاہیے اور میں بہت
بہت دور سے آیا ہوں اور بھوک کی وجہ سے میری بہت حالت خراب ہے۔ اس ایک روٹی سے میری کوئی گزارا نہیں ہوا، لہٰذا مجھے اللہ کے نام پر کچھ اور دے دیجیے۔ میں نے کہا کہ تم ذرا ٹھہرو، میں گیہوں پیس کر روٹی پکائی دیتی ہوں۔ یہ کہہ کر میں آٹا پیس کر اپنے سر پر رکھ کر لا رہی تھی کہ راستے میں ہوا کی تیزی آئی اور وہ ہوا سارا آٹا اڑا کر لے گئی۔ میں جانتی ہوں کہ مجھ پر یہ تکلیف گزری۔ اس بھوکے فقیر کے سبب سے بھی میں بہت پریشان ہو کر آپ کے پاس اپنی فریاد لے کر عدالت میں حاضر ہو گئی تھی کہ اتنا مال خدا کی مہربانی سے تمہارے ہاتھ سے مجھ کو ملا ہے۔ کہتے ہیں کہ اسی وقت خدا کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت داؤد علیہ السلام سے آ کر یہ کہا کہ اس بڑھیا کو کہہ دو کہ اتنا مال جو تو نے پایا اس آٹے کا بدلہ ہے جو ہوا سے اڑ گیا تھا، اور اس روٹی کے بدلے جو تو نے اس فقیر کو دی تھی، اس کا بدلہ آخرت میں تجھے 70 روٹیاں ملیں گی۔ روایت ہے کہ ایک روز بنی اسرائیل نے حضرت داؤد سے کہا کہ ہم آپ سے احوال قیامت کو دنیا میں دیکھنا چاہتے ہیں تاکہ ہم کو قیامت کا یقین ہو جائے اور ہم لوگوں کو یہ بھی معلوم ہو جائے کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ کس طرح حساب لے گا، کس طرح ہمارے اعمال سامنے لائے جائیں گے، کس طرح زبانیں گونگی ہو جائیں گی اور کس طرح عذاب بولنے لگیں گے۔ یہ سن کر حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ عید کے دن میں تم کو یہ سارا ماجرا ضرور دکھاؤں گا۔ روایت ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص سردار رئیس القوم مالدار تھا اور اس کے پاس ایک گائے بہت جس کا رنگ خوشنما تھا۔ اس پر زری کے کپڑے ڈال کر اس گائے کو خوب سجا کر وہ میدان میں چھوڑ دیا کرتا تھا۔ اور قول ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک عورت نہایت ہی عابدہ زاہدہ تھی اور اس کا ایک ہی بیٹا تھا۔ وہ بہت نیک اور صالح انسان تھا۔ وہ دونوں ماں بیٹا صحرا میں جا کر انہوں نے وہاں پر ایک عبادت گاہ بنائی اور وہاں پر جا کر وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ ایک روز وہ دونوں ماں بیٹا اپنی بنائی ہوئی عبادت گاہ میں اللہ کی عبادت میں مصروف تھے اور ان کے پاس کھانے پینے کا بھی کوئی سامان نہیں تھا، مگر اس کے کنارے ایک چشمہ قدرتی جاری تھا اور اسی چشمے کے کنارے ایک انار کا درخت بھی موجود تھا، اور اللہ کی مہربانی سے ہر روز اس درخت پر 2 انار لگتے تھے۔ وہ دونوں ماں بیٹا اس اناروں کو کھا کر اللہ کا شکر ادا کرتے اور تقریباً اسی حال میں کہ وہ عبادت کرتے، اور جب انہیں بھوک پیاس لگتی تو وہ ان اناروں کو کھا لیتے تو ان کی بھوک ختم ہو جاتی۔ اسی طرح 70 سال تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ ایک روز اس کے بیٹے نے کہا کہ اے ماں، شہر کے اندر تو اور بھی بہت سی چیزیں بکتی ہیں جو بہت لذت والی ہیں، اور میرا بھی جی چاہتا ہے کہ کچھ انار بازار سے لا کر کھاؤں۔ اس کی ماں نے اس سے کہا کہ اے بیٹا، 2 انار اللہ تعالیٰ ہم کو بغیر کسی محنت اور مشقت کے ہر روز عنایت کرتا ہے، یہی کھا کر اللہ کا شکر ادا کرو اور دوسری چیزوں کی لالچ مت کرو کہ لالچ بری چیز ہوتی ہے۔ یہ کہہ کر کہ جب وہ درخت کی طرف اس نے نظر دوڑائی تو 2 انار جو اللہ کے حکم سے وہاں پر لگتے تھے ان کی آنکھوں کے سامنے اچانک غائب ہو گئے۔ یہ دیکھ کر اس لڑکے کی ماں نے کہا کہ اے بیٹا، وہ 2 انار جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بطور روزی کے روزانہ ہمیں عطا کرتا تھا، ہماری بے صبری اور ناشکری کے سبب آج وہ درخت سے غائب ہو گئے ہیں۔ پس ایک رات اور دونوں ماں بیٹا بھوکے بیٹھے رہے، اور انہوں نے 2-3 راتیں اسی طرح بھوکے پیاسے گزار دیں اور اس درخت پر کوئی انار نہ اگے۔ اور اتنے میں ایک اجنبی گائے کہ جس کا ذکر میں پہلے کر چکی ہوں، وہ دونوں ماں بیٹوں کے سامنے آئی اور گائے کہنے لگی کہ تم ماں بیٹا مجھ کو ذبح کر لو اور مجھے کھا جاؤ، میں تمہارے لیے حلال روزی میں سے ہوں۔ اس کی ماں نے کہا کہ اے بیٹا، میں نہیں چاہتی کہ ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے۔ تب اس کو ہانک دیا، پھر
देखा तो दोबारा वो गाय आकर उनके सामने मौजूद हो गई। गाय हाथ पांव जोड़कर ज़मीन पर लेट गई और उन दोनों के सामने अपना हलक पेश करके कहने लगी कि मुझे तुम लोग ज़बह कर लो और खा लो, मैं तुम्हारे लिए रिज़्क़ हलाल हूँ। लेकिन इस पर भी उन दोनों माँ बेटा ने ना माना, फिर इसको हाँक दिया। कुछ देर के बाद देखा तो वो गाय दोबारा उनके सामने फिर आकर बैठ गई। गाय कहने लगी कि जब तक तुम माँ बेटा मुझे ज़बह करके ना खाओगे मैं यहाँ से जाने वाली नहीं हूँ। तब मजबूर होकर दोनों माँ बेटा के जो काफ़ी दिनों के भूखे थे उन्होंने नाचार होकर उस गाय को ज़बह कर डाला और उसके कबाब वगैरह बनाए और उसके गोश्त को भून कर खा गए। इधर जब वो गाय तीसरे दिन तक अपने मालिक के घर वापस ना आई तो उसके मालिक ने उसकी बहुत तलाश की और बहुत से लोगों को जंगल और मैदानों की तरफ भेजा ताकि वो उसकी गाय को ढूंढ लाए। बिला आखिर एक औरत दलाला जो कौम बनी इसराइल में से थी, जो हर घर में खरीद और फरोख्त के वास्ते जाया करती थी, इत्तफाकन वो औरत इन दोनों माँ बेटे के घर गई। क्या देखती है कि एक गाय ज़िबा करके वो दोनों माँ बेटा कबाब बनाकर खा रहे हैं। इस दलाला औरत को ये देखकर माँ बेटा घबरा गए और इसी घबराहट में माँ ने अपने बेटे से कहा कि आज कितने बरस से हम यहाँ अपने अल्लाह की इबादत में मशगूल हैं और इसके हलाल भी खाते रहे हैं, आखिर तूने मेरी बात नहीं मानी और इस बेगानी गाय को तूने ज़िबा करके मुझे भी खिलाया और ख़ुद भी खा गया। क्या खबर खुदा हमको अब किस अज़ाब में मुब्तला कर देगा और हमको दुनिया में रुस्वा कर देगा। बस इस औरत दलाला ने जाकर इस गाय के मालिक को सारी खबर दी और तमाम निशानियां भी बता दी। इस गाय के मालिक ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की अदालत में जाकर अपनी दरख्वास्त पेश कर दी कि फ़लाँ शख्स ने मेरी गाय ज़बह करके खा ली है। हज़रत दाऊद ने उसी वक्त हुक्म किया कि इस शख्स को मेरे दरबार में मेरे सामने हाजिर किया जाए। इस हुक्म को लेकर लोग इन माँ बेटा के पास गए और इन दोनों को हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की अदालत में लाकर हाजिर कर दिया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उस माँ बेटे को अपनी अदालत में जब बुला भेजा और वो माँ बेटा जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की अदालत में हाजिर हुए तो हज़रत दाऊद ने उनसे पूछा कि तुमने क्यों दूसरे की गाय ज़बह करके खा ली है। उन्होंने कहा कि ए खलीफा खुदा, वो गाय 3 दिन तक हमारे दरवाजे पर बार बार आती थी और हम उसको बार बार हाँकते थे लेकिन फिर भी वो न जाती थी। वो गाय खुद बोलती थी कि मुझे तुम ज़बह कर डालो, मैं तुम्हारे लिए हलाल रोज़ी हूँ, मुझे तुम ज़बह करके खा जाओ। हम लोग जो काफ़ी दिन के भूखे थे हमने उसकी ये बात जब सुनी तो इसको ज़बह करके खा गए। ये बात सुनकर इस गाय के मालिक ने कहा कि तुम लोग झूठ क्यों बोलते हो। गाय बैल ने भी कभी किसी इंसान से बात की है? गाय बैल तो बेज़ुबान और गूंगी होती हैं। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया अलबत्ता अल्लाह ताला के हुक्म से गाय बात कर सकती है क्योंकि अल्लाह जो चाहता है वो सब कुछ कर सकता है, लिहाजा अल्लाह के हुक्म से ये मुमकिन है। अलगर्ज साहिब गाय ने दोनों माँ बेटे से किसास तलब किया कि मैं इनसे गाय का बदला लूँगा। फिर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम इन दोनों को माफ़ कर दो और इसके एवज़ में हमसे 1000 अशरफियाँ ले लो। वो शख्स कहने लगा कि मैं हरगिज़ इन दोनों को माफ़ ना करूँगा, मैं तो अपनी गाय का किसास इन दोनों से लेकर रहूँगा। फिर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उससे कहा कि इस गाय का चमड़ा भर के तुम मुझसे अशरफियाँ ले लो और इन दोनों को माफ़ कर दो जो इनसे भूल हो चुकी है। उस जाहिल आदमी ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की एक ना मानी। इतने में हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास हाजिर हुए और उन्होंने फरमाया कि ए दाऊद, अल्लाह ताला ने तुमको कहा है और फरमाया है कि बनी इसराइल अहवाले क़यामत तुझसे देखना चाहते हैं कि दुनिया में तू उनको दिखा दे कि रोज़े क़यामत क्या क्या मामला
ہوں گے، کس طرح اللہ عدالت لگائے گا، کس طرح انسان کے عذاب بولیں گے اور کس طرح انسان کو اس کی اللہ گرفت میں کرے گا۔ تم ان سے کہہ دو کہ کل کے دن میدان میں سارے بنی اسرائیل حاضر ہو جائیں اور اپنی آنکھوں سے احوال قیامت کو وہاں دیکھیں گے۔ تب حضرت داؤد علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہہ دیا کہ تمام چھوٹے بڑے مرد و زن قوم کے اس میدان میں عید کے روز جا کر حاضر ہو جائیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ممبر پر چڑھے اور آپ نے کتاب زبور پڑھنے لگے۔ تمام لوگ آپ کی خوش الہانی کی وجہ سے غش میں آ گئے۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت داؤد علیہ السلام سے آ کر کہا کہ اس رئیس صاحب گائے سے پوچھو کہ اس دن کو وہ یاد کرے کہ جس دن شام کی راہ سے فلاں سوداگر کا وہ نوکر ہوا کرتا تھا اور اس سوداگر کی 500 بکریاں اور اونٹ اور مال و اسباب اس کے پاس تھا۔ تو اس سوداگر نے اس آدمی نے جو اس وقت دعویٰ لے کر بیٹھا ہوا ہے، اس نے اپنے مالک سوداگر کو مار ڈالا تھا اور اس مالک سوداگر کی 500 اونٹ اور بکریاں اس نے لوٹ لی تھیں، اور پھر اس نے مصر میں جا کر اس کے مال و اسباب سے بہت زیادہ نفع کمایا تھا، اور اس کے بعد تو ملک شام گیا تھا۔ اتنا مال و متاع تو نے جمع کیا یہاں تک کہ تو قوم بنی اسرائیل کا ایک سردار بن گیا، اور وہ سوداگر کے جس کو تو نے مار ڈالا تھا اس کی یہ عورت بیوی اور یہ اس کا بچہ ہے جو تیری گائے کو ذبح کر کے کھا گئے ہیں، اور اس وقت مال تیرے پاس موجود ہے، وہ سب کا سب انہی ماں بیٹا کا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی حقیقت حضرت جبرائیل علیہ السلام سے سن کر صاحب گائے سے انہوں نے پوچھا تو اس نے صاف انکار کر دیا۔ وہ کہنے لگا کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، پھر کہنے لگا کہ میں نے ہرگز کسی کو نہیں مارا اور نہ ہی کسی کا مال لوٹا اور چھینا ہے۔ یہ بات کس نے کہی؟ بالکل جھوٹ ہے جو آپ نے سنی ہے۔ اسی وقت اللہ کے حکم سے وہ آدمی جو کہ گائے کا دعویٰ لے کر آیا تھا، اللہ کے حکم سے اس کی زبان گونگی ہو گئی، یعنی جس نے اس عورت اور اس کے بیٹے کے باپ کو اور اس کے شوہر کو مارا تھا، اسی وقت اللہ کے حکم سے اس کی زبان بند ہو گئی، اور اللہ کے حکم سے اس آدمی کے ہاتھ اور پاؤں بولنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ پاؤں کو زبان عطا فرما دی، اور اس کے ہاتھ کہنے لگے کہ یہ سچ کہا ہے، میں نے چھری سے اس سوداگر کو ذبح کیا تھا، اور اس کا اونٹ اور اس کا مال و اسباب مجھ سے پکڑ کر یہ شخص لے گیا تھا، اور اسی طرح اس انسان کے تمام اعضاء اس کے خلاف گواہی دینے لگے۔ قوم بنی اسرائیل یہ حقیقت سن کر بڑی حیران و پریشان ہوئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ اے مومن بھائیو، یہی حقیقت ہوگی کہ حشر کے دن جس نے بھی جو کچھ نیک کام اور جو بد کام کیے ہوں گے، قیامت کے دن سب اللہ تعالیٰ کے سامنے ظاہر ہو جائیں گے۔ انسان کے ہاتھ پاؤں اسی کے خلاف گواہی دیں گے، جیسے کہ صاحب گائے کے ہاتھ پاؤں نے گواہی دی، اور منہ اس دن اللہ کے حکم سے کچھ نہ بول سکیں گے۔ ہر انسان کی زبان گونگی ہو جائے گی اور کوئی بات اس کے منہ سے نہ نکل سکیں گی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، آج ہم مہر کر دیں گے ان کے منہ پر اور بولیں گے ہم سے ان کے ہاتھ اور پاؤں کہ جو کچھ وہ کماتے تھے دنیا میں۔ آخر حضرت داؤد علیہ السلام نے ان دونوں ماں بیٹوں کو کہا کہ رئیس قوم جو صاحب گائے ہے تمہارے باپ کو مار کر تمام مال و دولت لوٹ لے گیا تھا، اب خدا کے حکم سے اسے مار کر اپنے باپ کا بدلہ لے لو، اور اس کا پاس جو کچھ مال و اسباب ہے وہ سب تم دونوں کا ہے۔ یعنی جو مال و اسباب اس صاحب رئیس کا تھا وہ سب ان ماں بیٹے کا ہے، لہٰذا اگر وہ اپنے باپ کا بدلہ لینا چاہتے ہیں تو وہ اس کو قتل کر سکتے ہیں۔ اس لڑکے نے اس بات کو سن کر اسی صاحب گائے کا سر کاٹ دیا، اور جو مال اسباب تھا وہ اپنے باپ کا سب لے لیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ مزید میں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی
کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام کی موت کا وقت آیا تو ان کے پاس ایک صندوق موجود تھا. انہوں نے اپنی اولاد کو اس صندوق سے کس طرح آزمایا، کس طرح ملک الموت ان کے سامنے حاضر ہوئی، تمام ڈیٹیلز انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی. اور اگر ویورس آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ناز شاہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.